آگے آ جاؤ آ جاؤ مولانا ریاست صاحب آپ بھی آ جائیں، ادھر آ جائیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب اعلان کیا ہے تمہارے رب نے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ نعمتوں سے نواز دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر رمضان المبارک میں یہ رواج ہے کہ عشاء کی نماز میں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، لیکن جو ہی فرض نماز ادا ہوتی ہے تو پھر نماز تراویح پڑھنے کے لیے چند گنے چنے افراد اور نمازی جو ہیں بس وہی رہ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو میرے بیٹے نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز کی 2 رکعتوں میں اس نے 2 پارے قرآن پاک کی تلاوت کی، ایک پارہ پہلی رکعت میں اور دوسرا پارہ دوسری رکعت میں۔ اب اتفاق تھا کہ میں وہاں نہیں تھا، جب اگلے دن میں واپس آیا تو مجھے نمازی بھائیوں نے اطلاع دی، شکایت بھی تھی اور اطلاع بھی تھی کہ بھی رات ہمارے ساتھ تو حافظ صاحب نے ایسے معاملہ کیا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو عمومی طور پر نماز میں بھی اور اس کے ساتھ 8 رکعت تراویح میں بھی 1 پارہ پڑھتے ہیں، اور آپ نے صرف عشاء کی نماز میں 2 پارے جو ہے نا وہ پڑھ دیے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے ان لوگوں کو قابو کیا جو عشاء پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، نماز تراویح میں شامل نہیں ہوتے، بس فرض پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو آج میں نے کہا بھی چلو ان کو یہ تو بتائیں نا کہ قرآن پاک بھی کچھ سننا چاہیے۔ ہم آ رہے تھے رستے میں تو مجھے یاد آ رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ آج ہمیں اتنی بڑی سزا شاید ان دوستوں کی وجہ سے ملی ہے جو قیوم آباد نہیں جاتے، گلستان جوہر میں کسی دعوت پہ نہیں جاتے، منظور کالونی نہیں جاتے، جی مصروفیت بڑی ہے، دور بہت ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے پھر ان کو آج یہاں خاص کھیلی میں پہنچا دیا، اور سارے دوست ہی اس شوق سے آئے چلو یہ سال کی آخری دعوت ہے، اور اس کے بعد تو اگلے سال جب وفاق کے پیپر ہوں گے تو پھر ہی کوئی سلسلہ چلے گا۔ تو ان کا تو شاید کوئی معاملہ تھا، لیکن وہ بھی رگڑے گیا جو قیوم آباد اور منظور کالونی خوشی سے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو میں نے ایک تفنن طبع کے طور پہ یہ بات آپ کو بتائی ہے، ورنہ سچی بات ہے کہ ہم سارے ہی احباب یہاں پہنچ کے آپ کا یہ مرکز دیکھ کر ہمارا دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ ہم بہت خوش ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور راستے کی کوئی تکلیف بھی نہ پہلے ہم نے کوئی سمجھی تھی اللہ کے فضل سے راستے میں، نہ ہم یہاں پر آ کر جو ہے نا اب ہمیں کوئی یاد ہے یا محسوس ہے۔ ایسے روزانہ کے معمولات ہوتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، لمبے سفر بھی ہوتے ہیں، راستے بھی ایسے ہوتے ہیں، اس لیے یہ تو نہ کوئی پریشان ہونے والی بات ہے نہ کوئی گلہ کرنے والی بات ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام رفقاء، خصوصاً اپنے محترم
مکرم بزرگ حضرت فضیلت الشیخ مولانا محمد طاہر باغ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد احسن سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور فضیلت الشیخ حضرت علامہ مفتی فاروق احمد قصوری صاحب، فضیلت الشیخ قاری محمد عمران نسائی صاحب، اور فضیلت الشیخ حضرت مولانا بلال بشیر صاحب، فضیلت الشیخ حضرت مولانا بلال رؤوف صاحب، اور دوسرے تمام احباب کی طرف سے، غالباً مولانا عثمان صاحب ان کا نام ہے، فضیلت الشیخ مولانا محمد عثمان صاحب کی طرف سے، اور حضرت مولانا محمد ریاست صاحب، یہ ہمارے ماشاءاللہ بڑے پرانے ساتھی ہیں وفاق کے، تو اللہ پاک ان تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو، بزرگوں کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو ہم سارے ہی آپ کو آپ کی اس خدمت اسلام پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک آپ کی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک آپ کے اس معاملے کو اور اس ساری محنت اور تگ و دو کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک آپ کو اس کی بہتر جزا جو ہے نا وہ عطا فرمائے۔ اس موقع پر کوئی لمبی گفتگو مقصود نہیں ہے، میں صرف اور صرف اپنے ان عزیز طلباء سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ اعلان، وعدہ اور پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے سچے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی ساری باتیں حقیقت ہیں اور سچائی پر مبنی ہیں، کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میری نعمتوں پہ تو میں تمہیں اس سے زیادہ نعمتوں سے نواز دوں۔ اب یہ اللہ وحدہ لا شریک کا اس سے بڑا اور کیا انعام اور احسان ہو سکتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اپنے دین کی تعلیم کے لیے منتخب کیا ہے اور پسند۔ دنیا جہان میں کوئی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں، اور کسی بھی تعلیمی ادارے کے اسٹوڈنٹ اور طالب علم ایسے نہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، خواہ وہ خشکی پر رہنے والی ہو، خواہ وہ سمندروں دریاؤں کی تہوں میں رہنے والی مچھلیاں کیوں نہ ہوں، وہ ان طالب علموں کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے دعائیں کرتی ہوں، بخشش مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ کوئی دنیا میں ایسا ادارہ نہیں، کوئی دنیا میں ایسی تعلیم نہیں، کوئی دنیا میں ایسا فن نہیں۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے اگر بخشا ہے تو صرف اور صرف دینی طلباء کے اور دینی تعلیم کے طلباء کو، وہ قرآن مجید حفظ کر رہے ہوں، ناظرہ پڑھ رہے ہوں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، یا علوم اسلامیہ جو ہمارے ہاں درس نظامی کے نام سے معروف ہے اس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، صرف اور صرف وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کے دعاؤں کے حقدار ہیں، اور انہی کے حق میں جو ہے نا وہ دعائیں ہوتی۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران سامع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، کہ اللہ پاک اس انسان کو ہمیشہ خوش رکھے کہ جو میری ایک بات کو سنتا ہے، فحافظها پھر اس کو یاد کرتا ہے، ووعاها اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، اس کو جگہ دیتا ہے، یعنی اس پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا اور پھر اسی پیغام کو آگے دوسرے لوگوں تک اسی طرح پہنچاتا ہے جس طرح اس نے سنا ہوتا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرتا، کوئی تحریف نہیں کرتا، کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہ پاک اس بندے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، ہمیشہ خوش رکھے۔ اس دعا کا مصداق بھی میرے عزیز بھائیوں آپ ہی ہیں۔ دنیا کا کوئی کالج ہو، کوئی یونیورسٹی ہو، کوئی اکیڈمی ہو، کوئی اور ایسا تعلیمی ادارہ ہو کہ جہاں قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور فن کی یا کسی اور علوم کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا مصداق نہیں۔ اس دعا کا مصداق اگر ہیں
تو وہ دینی مدارس کے طلباء ہیں، وہ قرآن مجید کے طالب علم ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے طالب علم ہیں۔ اب اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی اور کیا نعمت انسان چاہتا ہے اس دنیا میں۔ اور آپ دیکھ لیں، دنیا میں اس کا نظارہ کر لیں، جو بندہ قرآن اور حدیث پڑھنے والا ہے، وہ چھوٹی عمر کا بچہ ہو، وہ بزرگ ہو، جو قرآن اور حدیث کو پڑھنے والا ہے، اس پر عمل کرنے والا ہے، اس کی تبلیغ کرنے والا ہے یا تعلیم دینے والا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی کے ہر حالات میں خوش ہوگا۔ آپ اس کو کبھی پریشان نہیں دیکھیں گے۔ اسکولوں اور کالجوں میں آپ دیکھیں، اکیڈمیوں میں صبح سویرے بچے جاتے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی جانا نہیں چاہتا ہے، کوئی کسی قسم کا پریشان ہے، کوئی ماں منتیں کر رہی ہے، کسی کے باپ جو ہے نا وہ کوششیں کر رہا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر سارا دن جو ہے نا وہ اسکول میں ان کا پریشان گزرتا ہے، جب گھر میں واپس آتے ہیں تو ان کی حالت ہی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن آپ دینی مدارس کے طلباء کو دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ لیں، آپ کو کبھی یہ پریشان نہیں نظر آئیں گے۔ کلاس میں سبق یاد کر رہے ہیں، فارغ ٹائم ہے تو آپ کو یہ اسی صحن میں، اسی برآمدوں میں اور گلیوں بازاروں میں خوشی سے کھیلتے کودتے بھاگتے نظر آئیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا اور فرمان کا عملی طور پر اس دنیا میں نمونہ ہے۔ اور اگر دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک نے ان طلباء کو، ان علماء کو اور ان دین کے طالب علموں کو یہ خوشی نصیب فرمائی ہے، تو آخرت میں اللہ وحدہ لا شریک کس طرح اس کو خوش کر دے؟ آخرت میں اللہ وحدہ لا شریک ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرمائیں گے کہ ان کو عزت والے فرشتوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو، ان کو اللہ وحدہ لا شریک انبیاء کی رفاقت نصیب فرمائے، ان کو جنت میں ان کے اختیار پر چھوڑ دیا جائے گا کہ تم جنت کی کتنی جگہ جو ہے نا وہ الاٹ کر سکو۔ لوگوں کو ملیں گی جنتیں، کسی کو اتنے گز کا پلاٹ ہے، کسی کے پاس اتنے گز کا پلاٹ ہے، لیکن قرآن پاک کی تعلیم کرنے والا حافظ جو ہے اس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کوئی پابندی نہیں لگائیں گے۔ فرمایا اب تیری مرضی ہے تو قرآن پاک کو پڑھ اور جنت میں جو ہے نا وہ تم چڑھنا شروع کر دے، بلندی پر چلا جا، اور جہاں تک تو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا وہ سارے کے سارے جنت کا حصہ اور سارا پلاٹ جو ہے نا وہ تیرے نام الاٹ ہوگا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے! یہ طلباء کے علاوہ، دین کے طالب علموں کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، مقدر والے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے۔ ورنہ ہم سارے ہی دیکھ لیں، ہماری عمر کے، ہم بڑے بھی اس بات غور کر سکتے ہیں، چھوٹے بچے بھی دیکھ لیں، ہماری عمر کے کتنے لوگ ہیں جو ورکشاپوں پہ، گلیوں میں، بازاروں میں محنت مزدوری کر رہے ہیں، دھوپ میں اور گرمی سردی میں، پھر ان کا رہن سہن بھی کوئی ایسا صاف ستھرا نہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس اعزاز سے نوازا ہے کہ ہم تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے رہنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، کلاس روم میں رہائش کے لیے اچھی سہولتیں ہمیں دے دی ہیں، ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ ہمارے کھانے کا وقت مقرر ہے، اس وقت پہ تیار شدہ کھانا ہمیں مل جاتا ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ پھر اسی طرح ہم پڑھ بھی رہے ہیں، ایک ایک حرف قرآن مجید کا پڑھتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک اس کے بدلے میں ہمیں 10 نیکیاں ایک حرف کے بدلے میں عطا فرماتے ہیں۔ اب ایک حافظ قرآن نے سبق خود اپنا یاد کرنا ہے، وہ سمجھتا ہے اگر میں سبق یاد نہیں کروں گا تو استاد صاحب ناراض ہوں گے، مجھے کچھ سزا بھی دے سکتے ہیں، یا کچھ نہیں تو کم از کم میرا سبق تو پیچھے رہ جائے گا۔ وہ اپنی ضرورت کے لیے قرآن پاک کو بار بار پڑھتا ہے، وہ ان آیات کو بار بار دہراتا ہے، ان الفاظ کا بار بار تکرار کرتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ہر لفظ پر ہر بار اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حافظ قرآن جب اپنا حفظ مکمل کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کتنے نیکیوں کے ڈھیر لگ چکے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اعزاز یہ دنیا جہان کے کسی اور بچے کو حاصل ہو سکتا ہے؟ کسی سکول کالج کے اسٹوڈنٹ کو یہ حاصل ہو سکتا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ انعام اور احسان بہت بڑا ہے تو میرے بھائیوں اس کے ساتھ ہماری ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اتنا ہی زیادہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے شکر کی ایک صورت تو یہی ہے
کہ ہم کبھی بھی اپنے ان حالات کا گلہ نہیں کریں، شکوہ نہیں کریں۔ کسی موقع پر اگر ہماری طبیعت کے ناموافق بھی ہمیں صورتحال پیش آ جائے تو ہم اس پر گلہ شکوہ نہیں کریں، بلکہ یہ سوچ کر کہ ہمارا یہ سارے کا سارا عمل اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، ہمیں اچھے کلمات ہی کہنا چاہیے، حمد کا کلمہ کہنا چاہیے، الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زبان سے کسی بھی نعمت پر الحمدللہ کہہ دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کے شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ زبان سے ہم شکریہ ادا کریں، اپنے اساتذہ کا، اپنے ماں باپ کا کہ جنہوں نے ہمیں وقف کیا ہے، اساتذہ کا جنہوں نے ہمیں سنبھالا ہے، ان تمام معاونین کا کہ جو اس سارے ہمارے آرام، سہولت اور خوراک کے لیے بندوبست کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں۔ اور دوسری شکریہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو ہمیں موقع دیا ہے نا، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ شکریہ کی صورت ہے۔ اگر ہم اس وقت کو ضائع کر دیں، اس میں لاپرواہی کریں اور ہم سمجھے کہ چلو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، 1 سال کی بجائے 2 سال میں کر لیں گے، 2 کی بجائے 3 سال میں کر لیں گے، اس دفعہ نہیں ہے تو اگلے سال ہو جائے گا، سالانہ میں نہیں ہے تو ضمنی میں ہو جائے گا، تو یاد رکھیے یہ ناشکری والی صورت۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر کریں۔ یہ وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے میسر فرمایا ہے اور ہمیں سہولت دی ہے، فراغت دی ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمارے اخراجات اٹھا رہے ہیں، خوشی سے انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ وقف کیا ہوا ہے۔ اساتذہ ہماری خدمت کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے موجود ہیں، اگر ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ۔ اور اگر ہم اس وقت کو ضائع کر دیں تو میرے بھائیوں یہ ناشکری۔ اس لیے ہمیں زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے والدین نے ہمیں وقف کیا ہوا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کریں۔ کوئی ایک لمحہ بھی ہم جو ہے نا وہ اپنا ضائع نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ وحدہ لا شریک کا وعدہ ہے، لا ازیدنکم، میں تمہیں پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نواز دوں۔ اب نعمتوں میں زیادتی جو ہے اس کی ایک صورت تو یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس کی تعداد میں، اس کے حجم میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ پہلے 2 تھی تو 4 ہو گئی ہیں، 4 تھی تو 10 ہو گئی ہیں، 10 تھی تو 20 ہو گئی ہیں۔ لیکن دوسری صورت اس کی یہ بھی ہے کہ جو نعمت انسان کے پاس ہے اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، انسان کے لیے اس کو مفید بنا دیتے ہیں، فائدہ مند بنا دیتے ہیں، وہ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی۔ یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے لا ازیدنکم کی یہ تفسیر ہی ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں مگر وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ دیکھ لیں، وہ کھانے پینے کی چیز ہو، وہ پہننے کی چیز ہو، وہ رہنے کی چیز ہو۔ تو اسی طرح ہم جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے لیے برکت کی صورت یہ ہے، ہم جو پڑھتے ہیں، آج اگر ہم 10 آیتیں یاد کرتے ہیں، 10 سطریں یاد کرتے ہیں، ہم پورے اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ محنت کریں گے، اللہ وحدہ لا شریک ہماری صلاحیت میں اضافہ فرمائے گا۔ ہم 10 کی بجائے 15 سطریں یاد کرنا شروع کر دیں، 15 کی بجائے 20 سطریں یاد کرنا شروع کر دیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور زیادتی اس نعمت میں یہ بھی ہے، ہم نے جو پڑھا وہ ہمیں یاد رہے گا، ہم نے جو پڑھا وہ ہمیں بھولے گا نہیں، ہم نے جو یاد کیا اللہ پاک اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں لیکن ان کا قرآن پاک کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت میں ناشکری کی تھی، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو سزا یہ دی ہے کہ ان سے اللہ پاک نے یہ نعمت چھین لی اور اللہ پاک نے ان کے لیے اس نعمت کو فائدہ مند نہیں بنایا۔ کتنے ایسے بچے ہیں حافظ قرآن ہے، قرآن بڑا یاد ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ذکر اذکار نہیں کرتے، اسی طرح سے وہ جھوٹ سے اجتناب نہیں کرتے، سچ بولنے کی پابندی نہیں کرتے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی نعمتوں میں اضافہ اور زیادتی کی ایک صورت یہ ہے کہ حجم اور تعداد میں بڑھ جاتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو نفع بخش بنا دیتا ہے۔ تو اس موقع پر میری اپنے عزیز بچوں سے، عزیز طلباء سے یہی ایک نصیحت بھی ہے اور پیغام بھی ہے، اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔
جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اللہ وحدہ لا شریک اپنے وعدے کے مطابق پھر ہمیں شرمندہ نہیں کرے گا، پھر ہمیں قرآن بھی یاد ہوگا، پھر ہمیں حدیث بھی یاد ہوگی، پھر ہمیں اس کا فہم بھی نصیب ہوگا اور ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ اور اس سے بڑا دنیا میں کوئی اعزاز نہیں ہے۔ ان اساتذہ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ یہ علم نافع جو ہے، جو اپنے طلباء کو اور اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یہ اللہ پاک نے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ اب صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ثواب کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی موقع پر جا کر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن علم نافع جو ہے سب سے بہترین یہ صدقہ جاریہ ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ تو ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آج ایک استاد صاحب نے اپنے ایک طالب علم کی نماز درست کروا دی، اس کو نماز سکھا دی، نماز کا طریقہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ طریقہ، یا اس کو قرآن پاک کی کوئی آیت یاد دلائی۔ اب اس بچے نے اپنے استاد صاحب کے کہنے سے نماز کا طریقہ سیکھ لیا، نماز کی پابندی کی۔ اب ساری زندگی جب تک یہ نماز پڑھے گا، اس کی نماز کا ثواب اس کے اس استاد صاحب کو بھی ملے گا جنہوں نے اس کی نماز یاد کروائی تھی اور اس کو پڑھنے کی تعلیم دی تھی، تربیت کی تھی اور اس کو سکھایا تھا۔ اچھا، وہ طالب علم آگے اپنے کتنے طالب علموں کی نمازیں درست کرے گا، کتنے طلباء کو نمازیں سکھائے گا؟ اب اس کے شاگرد جتنے بھی ہیں ان سب کی ان نمازوں کا ثواب اس طالب علم کو، اس استاد کو ملے گا جو کل تک طالب علم تھا، آج وہ استاد ہو چکا ہے۔ لیکن صرف اسی کو نہیں ملے گا، یہ اس کو بھی ملے گا جس سے اس نے نماز سیکھی۔ اب یہ علم نافع ہے، فائدے والا علم ہے، اور یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے وہ اساتذہ کرام بھی لائق تحسین ہیں، اور پھر خصوصاً یہ دنیا جہان کی اور شہر کی آبادیوں اور رنگینیوں کے کسی دور بیٹھ کر ایسے علاقے میں کہ جہاں واقعتاً شاید کوئی آدمی خاص طور پر صرف نہ تبلیغ کے لیے آئے اور نہ ہی کسی کی تربیت کے لیے آئے، لیکن وہ اپنی ساری خوشیاں، ساری سہولتیں، سارے آرام اللہ کے راستے میں قربان کر کے اس جگہ پر بیٹھ کر اس علاقے کے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا جذبہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان کا ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں بہت قیمتی ہے، اور وہ زندگی میں محسوس کریں گے کہ جو سہولتیں شہر کے اندر رہ کر لوگوں کو حاصل ہیں، وہی سہولتیں اللہ تعالیٰ انہیں یہاں بھی مہیا کرتا ہے، لیکن اتنی خوشی اور اتنا سکون ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا جو شہر کی گنجان آبادیوں میں رہتے ہیں اور شہر کی سہولتوں کی وجہ سے باہر نہیں نکلتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے یہاں پر کام کرنا چاہیے۔ ان سے زیادہ سکون اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرتا ہے، زیادہ سہولتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے بھی اپنے تمام معزز رفقاء بزرگوں، بلکہ میں ان کا رفیق ہوں، یہ تو سارے کے سارے میرے بزرگ ہیں، راہبر ہیں، تو ہم سارے آپ کو ایک دفعہ پھر مبارک پیش کرتے ہیں، اساتذہ کرام کو بھی اور ان عزیز طلباء کو بھی، بچوں کو بھی، اور ہم سارے ہی دعا گو ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے، آپ کو استقامت نصیب فرمائے، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک یہ ان تمام معاونین کے لیے بھی اس کار خیر کو صدقہ جاریہ بنائے جو آپ کو یہ سہولتیں فراہم کرنے میں اپنی تگ و دو میں ہیں، کسی بھی اعتبار سے وہ آپ کے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، مالی طور پر تعاون کرتے ہیں یا ہمدردی اور خیر خواہی کے طور پر آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک اس ادارے کو ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس کا دنیا میں اور آخرت میں بہتر اجر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ اب میں خواہش کروں گا فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد طاہر باغ صاحب سے کہ وہ دعا فرمائیں۔ دعا تو اسی فرمائیں گے، نہیں روٹی میں کلے تھوڑی کھانی ہے۔
ادھر آ کر دلی خوشی ہوئی الحمدللہ جب یہ کام دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کو جزائے خیر دے جو اس کو چلا رہے ہیں، اور دعا تو شاہ صاحب نے کر دی ہے، لیکن دعا تو ہر وقت ہی کرنی چاہیے۔ تو دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رحمان یا رحیم یا غفور یا ودود یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین یا الہ العالمین، ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ یا اللہ سارے اعمال میں ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں عالم باعمل بنا دے۔ یا اللہ جو ہم پڑھیں اللہ خود بھی اس پہ عمل کریں، اور یہ محنت اور کوشش بھی کریں کہ دوسروں تک بھی یہ علم پہنچے۔ یا اللہ ہمارے سارے کے سارے اعمال للہیت اس کے اندر پیدا فرما دے، خالص اخلاص ہمیں دے دے۔ یا اللہ یہ مدرسہ اس کو آباد رکھنا۔ یا اللہ جو اس کے منتظمین ہیں، یا اللہ ان کو اخلاص کی نعمت سے نواز دے۔ یا اللہ ان کو اخلاص کی نعمت سے نواز دے۔ یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ اگر ان کے لیے کوئی مشکلات ہیں اللہ تو آسانیاں فرما دے، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔